اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. نظر کرم ہم سب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جن لوگوں کے نہیں ہوا، ظاہر سی بات ہے کوئی اگر آؤٹ آف کنٹری پاکستان سے یعنی کہ پاکستان سے دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں ان کا ہو چکا ہوگا، اور پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے، انڈیا میں بھی جو لوگ ہیں ان کا بھی شروع ہو چکا ہوگا. تو یہاں پر ربیع الاول کا مہینہ تو شروع ہو چکا ہے، جو ہم سب کے لیے ایک بہت ہی مبارک مہینہ ہے. اس کے اندر میں کچھ پریکٹسز شیئر کرنا چاہوں گی جو آپ لوگ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی کی عادت بھی بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ درود پاک اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کیجیے. اس کی پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ آپ لوگ چاہیں تو اگر آپ کے گھر کے آس پاس لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے آپ درود پاک پڑھوا سکتے ہیں. ہر دن کوشش کر لیں، ہر دن نہ صحیح تو ربیع الاول کے مہینے میں 4 دن ہی رکھ لیجیے اگر ایسا پاسبل ہو. اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو ڈیلی بیسس پہ کم سے کم 313 دفعہ درود پاک کوئی بھی جو آپ کا دل کرے پڑھ لیجیے. دوسرا طریقہ جو تھوڑا سا ہمت والا، تو خیر میں یہی کہوں گی ہمت تو اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو بہت زیادہ کرم اپنے پہ کروانا ہے وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ درود پاک کثرت سے زیادہ 10,000 کی نیت کر لیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کرنا ہے. اگر جو لوگ اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں وہ 1,00,000 کی نیت بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں 12 ربیع الاول تو آئے گی، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک تحفتاً پیش کرنا ہے. اب یہاں پہ بہت سارے ڈفرینٹ طریقے میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دی ہیں کہ آپ لوگ محفل کروا سکتے ہیں. اگر باہر سے کوئی نہیں آ سکتا تو کچھ نہ صحیح تو اپنے بچوں کو لالچ دے کر بٹھا لیجئے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو لالچ دے کے بٹھا لیجئے، تھوڑا سا درود شریف ان سے بھی پڑھوا لیجئے. اپنے گھر میں برکتیں آپ دیکھیں گے. روز کریے یہ کام، کوئی بھی آدھے گھنٹہ 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ کم بھی مزید ہو تو 5 منٹ ہی بیٹھ کر آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجئے مل کر سب. اور خود جو انڈیویجول آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو یہ اس طریقے سے ہم نے اس ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک تحفتاً پیش کرنا ہے، جس کا ہمیں بھی obvious سی بات ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کیونکہ جو انسان یہ نیت کر بیٹھتا ہے کہ میں نے درود پاک پڑھنا ہے اور ہدیہ کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی بات ہی اور ہوتی ہے. تو یہاں پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ایک میسج شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ سب سے. کوئی بھی طریقہ اپنائیں درود شریف کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کریں. کوئی بھی درود پاک، بڑا چھوٹا، جو بھی آپ کو اچھا لگے، جو بھی آپ کے دل کے قریب ہو وہ پڑھنا شروع کریں. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا دو جہاں کو آپ سب لوگ درود پاک ہدیہ کریں. میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا کوئی واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں ہم جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. میرا کوئی واٹس ایپ گروپ نہیں ہے. میرا صرف اور صرف یہ آپ لوگوں کے سامنے چینل ہے جس پہ درود پاک کی ویڈیوز آتی ہیں، یا پھر انسٹاگرام کا ایک میں نے آپ لوگوں کو پیج بتایا ہوا ہے، اس کے اوپر میں آپ سب لوگوں سے بات کر لیتی ہوں، اور وہ بھی جو میسیجز کرتے ہیں ان سب کے ساتھ. تو بس اس کے علاوہ اور کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے. یہی ایک کانٹیکٹ ہے یوٹیوب کے اوپر، جو آپ کامنٹس کرتے ہیں ان سے میں آپ لوگوں کو رپلائی کر دیتی ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور نہ میں نے کوئی ابھی گروپ بنایا، فی الحال تو میرا کوئی گروپ نہیں بنا ہوا. ان فیوچر بنتا ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، لیکن ابھی تک تو کوئی نہیں بنا ہوا. تو بس یہ میسج شیئر کرنا تھا آپ لوگوں کے ساتھ کہ زیادہ سے زیادہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، درود پاک پڑھیے، پڑھوائیے. اور ٹرسٹ می، جتنا بھی آپ آگے کسی کو پڑھنے کو کہیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. یہاں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، آگے واللہ عالم بھی کہہ رہی ہوں، کیونکہ اکثر اوقات اس واقعے کے بارے میں 2 سے 3 واقعات سننے کو ملتے ہیں. کہیں ہے کہ انہوں نے صرف اس رات درود شریف پڑھنا بھول گئے تھے سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ. کہیں ہے کہ انہوں نے درود پاک پڑھا، ایک ایسا درود شریف پڑھا جو اس کی تعداد، اس کا ثواب جو ہے وہ 60,000 درود شریف پڑھنے کے برابر ہے. اور اس کے علاوہ کہیں پہ یہ آتا ہے کہ مطلب ڈفرینٹ روایات ہیں. تو اس لحاظ سے میں جو مجھے واقعات تک پتہ ہے وہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی. سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ حساب تھا کہ ان کے دربار میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے خواب میں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرا قرضہ اتار دیجیے، اور ساتھ میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے بتایا ہے کہ آپ
ہر روز 60,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان عبدالحمید نے رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نہ صرف ان کے قرضے کے پیسے دیے بلکہ ساتھ ساتھ ان کو اور بھی پیسے دیے۔ اب کہیں روایت آتا ہے کہ اپنی آدھی سلطنت دے دی، کہیں آتا ہے کہ اس انسان کو جتنا اس کے قرضے تھے اتنے زیادہ عطا کر دیے پیسے، مطلب 1,000 قرضہ تھا شاید اس کے اوپر تو 1,000 اور عطا کر دیے دینار، اس طرح کہیں واقعات میں آتا ہے۔ تو یہ بات سنتے ہی جب انہوں نے اس طرح اس کے قرضے کے پیسے بھی دے دیے، اس کو ویسے بھی انعام کے طور پہ پیسے دیے، تو جب وہ بندہ چلا گیا، درباری جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو کبھی اتنا درود شریف پڑھتے نہیں دیکھا، آپ تو بہت مصروف رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے اولیاء اللہ سے سنا تھا کہ ایک یہ درود ہے جس کو ایک دفعہ پڑھ لینے سے 10,000 مرتبہ ثواب مل جاتا ہے۔ تو اب یہ بات بھی سچ ہوگی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ بھی جو بات کہتے ہیں وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہی کہتے ہیں، خود سے کوئی بات نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کے 3 دفعہ وہ درود شریف پڑھ لیتا تھا اور رات کو سوتے وقت یہ درود شریف 3 دفعہ پڑھ لیتا تھا، جس کی وجہ سے میں یہ تصور کرتا تھا کہ میں نے آج 60,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا ہے۔ تو وہ درود شریف کون سا ہے وہ میں آگے شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور درود شریف شیئر کر رہی ہوں جس کو پڑھنے سے 6 لاکھ مرتبہ درود پاک کا ثواب مل جاتا ہے ایک دفعہ پڑھنے سے۔ تو نہ ہو سکے کچھ تو آپ کروڑوں میں بھی درود شریف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 6 لاکھ ہے اگر درود شریف تو آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں کہ کتنا پڑھیں گے آپ، تو 1 کروڑ ہو سکتا ہے۔ کچھ نہ صحیح تو روز 1 دفعہ ہی پڑھ لیجئے، صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیجئے، اس طریقے سے کہ کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں ہمارا مقصد ہے ایک درود پاک کا ثواب جب اتنا ملے گا تو obviously بات ہے اتنا درود پاک ہم ان کو بھیج رہے ہیں نا، تو جتنی محنت کریں گے وہ تو بات ہے ہی، لیکن یہاں پہ یہ چیز ہے ہی ان لوگوں کے لیے ہیک ایک ہے، میں کہوں گی کہ جو لوگ درود پاک زیادہ نہیں پڑھ سکتے بٹ ان کے اوپر بھی کرم ہونا ہے تو وہ بھی یہ چھوٹا سا درود شریف پڑھ لیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ وہ بھی میں نے آگے شیئر کر دیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا اس مہینے اب آپ کی کیا ڈیوٹی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اور انشاءاللہ بہت ہی استقامت کے ساتھ روز بے شک 100 ہی ہو سکے لیکن درود شریف پڑھیں، چھوٹا پڑھیں بڑا پڑھیں، یا اسی درود پاک کو جو ہے آپ 2 دفعہ پڑھ لیجئے، بس پڑھیں، مقصد ہے کہ پڑھیں اور ان کو تحفۃً پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، اور کوئی بھی سوالات ہوں، کوئی طریقے ہوں آپ کے پاس اپنے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک ہدیہ کرنے کے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے درود پاک تو ویسے بھی قبول ہونے والی عبادت ہے، آپ کو نہیں پتہ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن درود پاک ایسی چیز ہے جو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ ہم سب لوگ بہت زیادہ درود پاک پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ساتھ ساتھ میں اس درود پاک کو بھی پڑھ دیتی ہوں، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ اس درود شریف کو پڑھنے سے 10,000 مرتبہ ثواب ملتا ہے، اور دوسرا جس سے 6 لاکھ مرتبہ ثواب ملتا ہے وہ درود شریف کچھ یوں ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلوات دائمات بدوام ملک اللہ۔ تو بس اس درود شریف کو 1 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو 6 لاکھ درود پاک کا ثواب مل جائے گا۔ مقصد جو ہے بس یہ کہ آپ درود پاک پڑھیں، اور کسی کو یہ بتا بھی دیں گے آپ تو آپ کو ہی ثواب ملے گا۔ اسی لیے نہ صرف اس مہینے میں ہمیں درود شریف پڑھنا ہے بلکہ اس کی عادت کو آگے بھی کنٹینیو انشاءاللہ رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ درود پاک آگے پھیلانا بھی ہے ہم نے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔